اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ 1857 کی غدر یعنی میوٹینی یا اپرائزنگ یا آزادی کی پہلی جنگ، آپ جو کچھ بھی کہہ لیجئے، اس دور کی کچھ باتیں جس میں حضرت گنج کا ذکر خاص طور سے کیا گیا ہے۔ حضرت گنج یعنی انگریزی دور کے سول لائن اور عہد شاہی کا وہ محلہ جو امجد علی شاہ کے نام سے آباد ہوا۔ اس علاقے میں پہلے سے اونچی اونچی کوٹھیاں اور عالیشان قصر تھے، اور قیصر باغ اور چھتر منزل سے قریب ہونے کے لحاظ سے اس کی آبادی کو نہ پوچھو۔ اس وقت بھی گلزار تھا اور برٹش راج میں بھی جنت نظیر رہا۔ انگریزی تاجروں کی بڑی بڑی دکانیں تھیں، سیمل فوٹوگرافر، وائٹ وے اینڈ کمپنی وغیرہ وغیرہ۔ جنرل مسجد کی بھی تمام دکانیں تھیں۔ تمام گورے چمڑے کے دکاندار سب سے زیادہ چوڑی سڑک عمرہ اور اوسا کی سہ پہر کو گزر کا اور ان سے منہ مانگے دام لیے جاتے تھے۔ سرمایہ داروں کے سوا کوئی ان دکانوں پر سودا نہیں کر سکتا تھا۔ راجے مہاراجے، شاہزادگان اور حکام کے دکانوں پر جلوے نظر آتے تھے۔ حضرت گنج کے علاقے میں کوٹھی ملکہ عہد بھی موجود تھی۔ اسی محلے میں ایک عالیشان کوٹھی امجد علی شاہ نے ملکہ عہد کے لیے تیار کرا دی تھی۔ 1857 میں جب غدر کی ہنگامہ آرائیاں پورے شباب پر تھیں تو 50 گورے حضرت گنج کے مشرقی پھاٹک سے داخل ہوئے اور خاص برداروں نے میاں داراب علی خان کے حکم سے دونوں طرف سے کوٹھیوں پر چڑھ کر گولیوں کی برسات کر دی۔ انگریز وہاں سے پلٹ آئے اور خوب مار پڑی۔ یہ کوٹھی بھی اب اپنے مکی کے ساتھ فنا ہو چکی ہے۔ اب اس کا کوئی نشان، کوئی ذکر کہیں پر نہیں ملتا ہے۔ سبطین آباد، سرائے میڈوخا کا حال میرے پچھلے ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل میں گزر چکا ہے۔ رسالدار موصوف ہی کی چھاؤنی میں حضرت امجد علی شاہ کے دفن ہونے پر یہ امام باڑہ واجد علی شاہ نے 10 لاکھ روپے میں تیار کیا اور اپنے باپ کی بہترین یادگار بنا کر والدین کے حقوق پر روشنی ڈالی۔ اس عمارت کی تاریخ 1263 ہجری کی بتائی جاتی ہے۔ امام باڑہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دوہرے پھاٹک، خوبصورت درجے، حسین ترین ساز و سامان، در و دیوار سے انچیاں، نقش و نگار کی خوبیاں یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے اور دنیا کے عبرت قدہ ہونے کا گواہ ہے۔ غدر کے معاملات میں، غدر کی تباہ کاریوں میں تو امام باڑہ حملے کے باوجود جس کا ذکر ہم عنقریب کرتے ہیں محفوظ رہا اور آج تک ویسے ہی برقرار ہے۔ انگریزوں کے دور میں آراضی ظالم متولیان اور اولاد کے ہاتھ سے رہن سہن اور بے ہونا شروع ہوئی، یعنی گروی رکھنا شروع کی گئی۔ گرد پیش کے قطعات زمین پر انگریزوں کی کوٹیاں بننا شروع ہوئی۔ اس امام باڑے کے چاروں طرف انگریزوں کی کوٹیاں، انگریزوں کے بنگلے اور مکانات موجود تھے۔ یورپین آوارہ عورتوں کا اڈا بنا۔ ورثا کی بھوک زیادہ سے زیادہ شکمسیر ہونے پر بھی کم نہ ہوئی۔ پہلوؤں پر تصرف کے بعد اصل عمارت میں تغیرات پیدا ہوئے۔ سول لائن ہونے سے ایک بالش زمین بھی یہاں کی 1 گز قیمت کے برابر تھی، اور وہ پھاٹک جو حضرت گنج سے سیر و تفریح کرنے والوں کو دائیں ہاتھ پر نظر آتا تھا وہ بھی بگڑنا شروع ہوا، اور نواب سلطان بہادر کے زمانے میں جو تباہی شروع ہوئی تھی اس کا ان کے بیٹے کے دور میں خاتمہ ہو گیا، جو وقت سے پہلے نابینا ہو کر گوشہ گمنامی میں ہے۔ سلطان بہادر لین کا حلقہ کازمین میں ذکر آ چکا ہے۔ اس امام باڑے میں 45 برس پہلے 28 سفر کو سلطان بہادر کی طرف سے 3 بجے دن کو ایک مجلس ہوتی تھی۔ مرزا ثریا قدر بہادر جب تک زندہ رہے سے پہر کو ہوا خوری میں ادھر سے گزرتے اور قبر پر فاتحہ پڑھتے تھے۔
कुछ दिनों पहले इस इमामबाड़े की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन अब काफ़ी बेहतर हो गई है और इसको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर दिया गया। बाहरी फाटक जिसका ये ज़िक्र किया जा रहा है, वो थोड़े दिन पहले गिर गया था। इसकी भी मरम्मत करके इसको फिर से वैसे ही बना दिया गया है। गदर 1857 में मलका अहद के कसर वाक़ हज़रतगंज से जब गोरे पिट कर निकले, तो सिब्तैनाबाद को कसर शाही समझकर उस पे हमला कर दिया। गोल अंदाज डर के मारे तोप छोड़कर भागा। मुफ्ताह उद्दौला की अर्दली उनके हुस्न तोप पर कील लगाकर पैनी को घसीट कर ले गए। जब गोरे मकबरे में आए तो किसी ने कहा ये तो कब्रिस्तान है। ऐवान शाही के आगे ही गोरे वहां से निकल आए। तोप का कुछ ख्याल न किया। सिब्तैनाबाद आज बड़ी कस्मपोशी में है, अपने मिटाले वालों पर नफरी बुलंद कर रहा है और आखिरी ताजार अवध के वालिद बुजुर्गवार की आरामगाह यहीं पर है। मगर ये हाल उस वक्त का है जब तारीख लिखी जा रही थी, और उस किताब में जिससे इस तारीख के बारे में ये वीडियो का कंटेंट लिया गया है, उस वक्त की हालत ये बताई गई है। आज अगर हम हजरतगंज जाएं तो हजरतगंज में सिब्तैनाबाद इमामबाड़े का फाटक, मेन दरवाज़ा, सदर दरवाज़ा और उसकी इमारत काफ़ी अच्छी हालत में है। हाँ, अलबत्ता उसके चारों तरफ की जो ज़मीन है उस पे अभी भी मकानात बने हुए हैं और वो तरह-तरह के लोगों को शायद रहने के लिए दिए गए हैं। हजरतगंज की ही इलाके में 1869 ईस्वी में एक अमेरिकन मिशन ने एक अखबार जारी किया था, जिसका करता धरता एक पादरी और टी क्रेवन थे। 8 बरस के बाद इस अखबार का नाम, जिसे पहले शम्सुल अखबार कहा गया था, कौकबे हिंद रखा गया। अब उसका जिक्र किसी भी तारीख की किताब में नहीं निकलता है। यह वाकया काफी पुराना है। मस्जिद हजरतगंज इस हल्के में एक वसी और सरसब्ज मस्जिद है, जिसके मीनार और खुशनुमा गुंबद दाहिने हाथ पर दूर से दिखाई देते हैं। इस वक्त मस्जिद की आराजी और एक पहलू में फाटक से करीब अंग्रेजी डिस्पेंसरी है और एक अस्पताल है जहां बीमारों को दवा बढ़ती है। सहन मस्जिद में हौज पंप बाईं तरफ है। कुछ इमारत और पीछे भी है और उसके पीछे के हिस्से पर आसार कदीमा है, यानी कुछ पुरानी इमारतें हैं। और मस्जिद में खास बात यह है कि इमाम जमात के आने की जगह अंदरून मेहराब और अकब से है, यानी पीछे से है, और ये बात सिर्फ इसी मस्जिद में। मुतल्लिका अराजी पर दूसरे लोग काबिज हैं और इमारत वक्फ वक्फ हुसैनाबाद के जेर इंतजाम है। मस्जिद का मुअज्जिन बातनख्वाह ट्रस्ट की तरफ से अजान देता है। अगर इसको पूरे तरीके से जानना चाहें तो जिस आराजी का, जिस इमारत का, आसार कदीमा का जिक्र किया जा रहा है, वो उसके बिल्कुल पुष्ट पे है, जिसे बेगम कोठी कहते हैं। बेगम कोठी बहुत ही मशहूर जगह है। यहाँ पर बड़ी जबरदस्त जंग हुई थी। यहाँ पर बेगम हजरत महल के कम से कम 200 लोग शहीद हुए थे। वो इमारत जिसको बेगम कोठी कहा गया है, उसी मकाम पर एक बहुत ही जालिम और जाबिर इंसान, जो मेजर हडसन कहलाता है, और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसी ने बादशाह बहादुर शाह जफर के बेटों और उनके पोते की को शहीद किया था। वो इसी मकाम पर मारा गया, जिसकी कब्र लामाचीनियर बॉयज में, नापोलिटियर बॉयज कॉलेज के अहाते में मौजूद है और इसको बहुत सजा सवार कर रखा गया है। ये एक बहुत ही तारीखी मकाम है। यहाँ पर बहुत ही भयानक जंग हुई थी। वो इमारत जो पहले बेगम कोठी कहलाती थी, उसके बाद उसमें पोस्ट ऑफिस कायम हुआ, जिसे फिर ओल्ड पोस्ट ऑफिस का नाम दिया गया। और वक्त के साथ साथ ओल्ड पोस्ट ऑफिस को गिराकर यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट के कुछ दफातर बन गए, एक हाई राइज बिल्डिंग बन गई और इसके चारों तरफ दुकानें बनाकर लोगों को दे दी गई और अब वो जनपथ मार्केट कहलाती है। जबकि हकीकत में इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के तरीके से रखा जाना चाहिए था, ताकि 1857 की यादगार कायम रहे और आने वाले लोगों को, आने वाली नस्लों को इस मकाम की अहमियत का अंदाजा हो सके। इसी से जुड़ी हुई वो मस्जिद है जिसका यहाँ पर जिक्र किया है। हजरतगंज की मस्जिद में भी
بہت سے اہم تاریخی واقعات ہوئے، جیسے کہ میر حیدر کی تحریک پر جب مولوی امیر علی جنگ آزادی کے پہلے حامی لکھنؤ پہنچے تو مسجد حضرت گنج میں 50-60 جابازوں کے ٹھہرے، اور اس وقت بشیر الدولہ کی طرف سے خاطر اور تواضع ہوئی، نواب علی خان سے ملوایا گیا، اور اس وقت ملاقات کے بعد آپ نے صدر العلماء مجتہد العصر الزما کا فتویٰ نواب کے ہاتھ میں دیا، جس کو پڑھنے کے بعد نواب نے کہا ہم ضرور انگریزوں سے بدلہ لیں گے اور اس مقام پر مسجد بنوائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کی کوٹھی کے سامنے ہی خدا بخش کا گرجا گھر یعنی چیپل تھا، چرچ تھا، اور یہ انگریزوں کی بہت ہی امپورٹنٹ آثار قدیمہ تھی۔ اسی حضرت گنج میں پی کے ایلن نام کا ایک کاروباری تھا جو سامان کو نیلام کرتا تھا، اور طرح طرح کی چیزیں جن میں گھوڑے تک کا نیلام کیا کرتا تھا، اور شہر کے بڑے لوگ اس نیلام سے اپنی ضرورت کی اعلیٰ چیزیں سستے داموں پر خریدتے تھے۔ اس کمیشن ایجنٹ کا تذکرہ نہ کرنا 13ویں صدی کے لکھنؤ میں ناقابل تلافی تھا۔ اور ایک بہت دلچسپ بات جو لکھنؤ سے جڑی ہوئی ہے اور حضرت گنج میں اس کا ذکر بھی ہے، حضرت گنج کے ذکر میں اس کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ جس دور میں بیل گاڑی وغیرہ چلتی تھی سواری کے لیے، اور جب حالات بدلے اور لکھنؤ میں عروج ہوا اور لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو شکرم گاڑی چلتی تھی۔ شکرم ایک گھوڑا گاڑی ہے، اور اس پہ بیٹھ کر لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام تک جایا کرتے تھے۔ شہر میں ریل نکلنے سے پہلے قریبی دیہاتوں میں اکا اور دور کے قصبات میں شکرم گھوڑا گاڑی چلتی تھی۔ نول کشور نے یعنی منشی نول کشور جو نول کشور پریس کے مالک تھے، قریبی مقامات پر شکرم چلانے کا کاروبار بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور شکرم اسی پالکی گاڑی یعنی بگی کو کہتے ہیں جس میں گھوڑے جتے ہوئے ہوتے تھے اور بیٹھنے کے لیے سیٹ ہوتی تھی، اور شکرم لکھنؤ سے رائے بریلی کی 49 میل کا راستہ 6 گھنٹے میں طے کرتی تھی، اور فی نفر 1 روپیہ 8 آنے کا کرایہ تھا۔ 6 آدمی گاڑی میں بیٹھتے تھے اور 6 جگہ گھوڑے بدلے جاتے تھے۔ کٹھوارا، ہرچند پور، نگوہاں، بچراما، موہن لال گنج یہ مقامات تھے جہاں پر یہ شکرم گاڑی رکتی تھی، سواری لیتی تھی، سواری اتارتی تھی۔ اس تاریخ کی ترتیب کے وقت بعض بوڑھے ضرور زندہ ہیں جو شکرم پر سفر کر چکے ہیں۔ گھوڑے 5 کوس پر بدلے جاتے تھے۔ 1897 تک شکرم گاڑی لکھنؤ میں چلتی رہی، اس کے بعد اور دوسری سواریوں نے اس کی جگہ لے لی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت دلچسپ بات ہے، لکھنؤ میں اونٹ گاڑی بھی چلتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اونٹ گاڑی کا مرکز بھی حضرت گنج تھا، لیکن یہ صحیح ہے کہ دروجے سنگھ کی سرائے سے اونٹ گاڑی پر مسافر بیٹھتے تھے۔ اونٹ گاڑی 4 بجے دن کو لکھنؤ سے چھوٹ کر دوسرے دن شام کو 4 بجے رائے بریلی پہنچتی تھی۔ 6 آدمی نیچے اور 6 آدمی اوپر بیٹھتے تھے۔ اوپر بیٹھنے والوں کو اونٹ کی پشت سے قریب ہونے میں بدبو سے ضرور تکلیف رہتی تھی، لیکن اس وقت کے آنے جانے کے لیے وہی سواری مناسب تھی۔ حضرت گنج میں ایک امام باڑہ بھی بہت مشہور تھا جس کا کوئی نشان اب دکھائی نہیں دیتا۔ اسے امام باڑہ انیس الدولہ کہتے ہیں۔ یہ امام باڑہ چھوٹے خاں دھاڑی نے دہلی سے آ کر بنوایا، تعمیر سلطان عالم کے زمانے میں ہوئی، اور باقی امام باڑہ کا فروغ بھی اپنے کمال فن میں ہوا۔ یہاں اس وقت صدر تحصیل کا دفتر ہے۔ امام باڑہ غلام حسین خان، غلام حسین کا تعلق شاہی استبل سے تھا، یہ گھوڑوں کے سائز تھے، اور اس نے وہ فروغ میں حاصل کیا جو اس کے ہم جنسوں کو نصیب نہیں ہوا۔ اس عمارت کے عقب میں چھوٹے تحصیل کی جائیداد تھی جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ یہ تھا حضرت گنج کا، اور حضرت گنج کے بہت پرانے دور کا کچھ ذکر۔ حضرت گنج میں ہی منشی نول کشور کا پریس تھا، جس کے بارے میں پورا ایک ویڈیو منشی نول کشور کو ڈیڈیکیٹڈ کرتے ہوئے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ قدیم دور میں لکھنؤ میں پالکی جو میل سواری تھی، اور گھوڑے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تیزی سے پہنچتے تھے، اور اس کے بعد طرح طرح کی سواریاں آتی رہی، جڑتی رہی، اور اسی سلسلے میں جو تبدیلیاں ہوئی اس کو بتاتے ہوئے ایک ویڈیو موجود ہے میری چینل پہ، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
اور حضرت گنج کی ہے ایک بہت ہی مشہور اور اہم عمارت جسے دارالشفا کہتے ہیں، اور یہ کوٹھی جوزف کیواس نامی ایک یورپین نے موجودہ کونسل ہاؤس یعنی ودھان سبھا کے برابر عہد شاہی میں بنوائی تھی، جس میں 1822 عیسوی میں جب بعہد دولت شاہ زمن غازی الدین حیدر کا انتقال ہوا، اور ان کے بعد اس کوٹھی کو ورثا نے بادشاہ نصیر الدین حیدر کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور بادشاہ نصیر الدین حیدر نے عوام کی فائدے کے لیے اس میں ایک اسپتال قائم کر دیا، تاکہ جو لوگ مغربی طریقہ علاج یعنی ایلوپیتھک میڈیسن کے دل دادا ہوں وہ اس اسپتال میں جا کر علاج کروائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ اسپتال کے سب سے پہلے ڈاکٹر اسٹیونسن تھے۔ 1844 عیسوی میں امجد علی شاہ نے اس عمارت کو اپنی بیگم ملکہ عہد کو دے دیا، اور انگریزوں کی عملداری میں اس کوٹھی میں گورنمنٹ کے سیکریٹری رہتے تھے۔ اب یہ کوٹھی اتر پردیش سرکار کی مجلس قانون ساز یعنی ودھان سبھا کے جو ممبران ہیں، ایم ایل ایز ہیں، ان کے ممبروں کے ٹھہرنے کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے، اور اس میں ودھائک نواس کا نام دے دیا گیا ہے۔ 1864 عیسوی میں اسپتال کی نئی عمارت محلہ حیدر گنج میں تھی، اور دارالشفا وہاں سے اٹھ کر خصوصی عمارت میں پہنچا، مگر پہلی شہرت اس حد پر تھی کہ اب تک اکا تانگے والے سے دارالشفا کہنے پر سواریاں یہاں یعنی حضرت گنج پہنچ جاتی تھی۔ کوٹھی دارالشفا میں بہت لمبی چوڑی زمین باقی تھی، جس پر پہلے 5 سالہ منصوبے کے تحت جمہوری حکومت اتر پردیش نے 3 منزلہ عمارت بنوائی، جو شروع میں اور آخر میں 1/2 دائرے کی شکل میں بنائی گئی، اور دونوں طرف کی آدھی گولائی پر خوشنما عمارت ہے، درمیان میں چمن ہے اور گھاس اور مہمانوں کی تفریح کے لیے زیادہ بڑا صحن موجود ہے۔